اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے۔ تو انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ رب کریم اپنی بارگاہ میں مال کو خرچ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور ان پر اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی بے شمار فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، بلکہ آگے سے آگے بڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی سخاوت کسی سے ڈھکی اور چھپی نہیں ہے۔ بہت زیادہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ اور آس پاس کے علاقوں میں قحط سالی کی کیفیت ہو گئی۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اجناس میں بھی کمی ہو گئی، اور اس ماحول میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ 40 اونٹوں پر دال، چاول، گندم، آٹا، یہ ساری چیزیں ان پر لدی ہوئی ہیں، اور اس قحط سالی کے ماحول کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال مدینہ منورہ میں آتا ہے۔ جو یہود و نصارہ تھے وہ تو مال کمانے کے طرح طرح کے طریقے جو ہے وہ سوچا کرتے۔ تو یہودیوں کے جو تاجر تھے انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ عثمان غنی کا جو یہ مال آیا ہے جس میں کہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، تو یہ ہم منہ مانگے داموں خرید لیتے اور خرید کے ذخیرہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تو قحط سالی کا ماحول چل رہا ہے۔ جب ان چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے اور بہت زیادہ نفع پر اپنی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر بیچیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں احتکار۔ تو احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی۔ تو یہ یہود و نصارہ جو ہیں یہ ذخیرہ اندوزی کیا کرتے تھے، اور مارکیٹ کے اندر کھانے پینے کی چیزوں کے جو ہے وہ ریٹ بڑھانے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے فی زمانہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے ملک کے ہی حالات کو دیکھ لیں تو ہر
تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی چیز کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو بڑے بڑے ساہوکار اور بیوپاری کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا اسٹاک کر کے مارکیٹ میں سپلائی بند کر دیتے ہیں۔ کبھی دیکھو تو آٹے کا بحران ہو گیا، آٹا نہیں مل رہا، پتہ چلا آٹے کی قیمت آسمان پہ پہنچ گئی اور آٹا مہنگا ہوا ہے۔ کبھی جناب چینی کی شارٹیج ہو گئی، چینی ذخیرہ اندوزی کر لی اور مارکیٹ میں سپلائی بند کر دی، تو چینی کے ریٹ جو ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے۔ کبھی گھی اور تیل کی شارٹیج ہو گئی، اس کی سپلائی بند کر دی، پتہ چلا کہ گھی اور تیل کے ریٹ جو ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے۔ اور ان پٹرول پمپ والوں کو اگر ایک دو دن پہلے پتہ چل جائے نا کہ ایک دو دن کے بعد پٹرول کے ریٹ بڑھنے والے ہیں، تو یہ پٹرول پمپ والے اپنے پمپ ہی بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، پٹرول پمپ ہی بند کر دیتے ہیں تاکہ جو اسٹاک ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ایک دو دن کے بعد جب ریٹ بڑھیں گے تو پھر مہنگے داموں پٹرول بیچیں گے۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور یہ طرز عمل اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احتکر یرید ان یتعالی بها علی المسلمین فہو خاطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، پس وہ گناہ گار ہے۔ یہ عمل سخت گناہ ہے کہ اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کو مارکیٹ میں سپلائی بند کر کے ان کے ریٹ کو بڑھایا جائے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا الجالب مرزوق والمحتکر ملعون۔ ارشاد فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا وہ رزق دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکتیں عطا فرماتا ہے، اور فرمایا والمحتکر ملعون، اور جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ملعون ہے وہ کہ جو اپنے اجناس کی اور کھانے پینے کی چیزوں کا اسٹاک کرنے کے بعد مارکیٹ میں سپلائی بند کر دے، اور مارکیٹ میں جب ریٹ بڑھ جائیں تو پھر وہ مال مارکیٹ میں لا کر جو ہے وہ نفع کمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام آدمیوں کی لعنت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے نفل قبول فرماتا ہے اور نہ فرض۔ تو ذخیرہ اندوزی کر کے خوب مال و دولت جمع کرنے والا اگر یہ سوچتا ہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو عمرے بھی کرتا ہوں، میں تو حج پہ بھی جاتا ہوں، تو یاد رکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسا گناہ گار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے نفل کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی اس کے فرض کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے نیک اعمال اس کے منہ پر جو ہے وہ مار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ یہود و نصارہ ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں کا اسٹاک کر لیتے تھے، اور جب چیزوں کے ریٹ بڑھتے تھے تو مارکیٹ میں لا کر کے خوب نفع کمایا کرتے تھے۔ تو وہ آ گئے یہود و نصارہ کے جو تاجر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اے عثمان، تمہارا جو مال تجارت آیا ہے باہر سے 40 اونٹوں پر، کھانے پینے کی چیزیں اس میں آئی ہیں، دال چاول گیہوں آٹا وغیرہ، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سارا مال منہ مانگے داموں تم سے خرید لیں، تو تم یہ بتاؤ کہ اس کی کیا رقم وصول کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم اس مال کی کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ تو وہ یہود و نصارہ کہنے لگے کہ آپ ہم سے دگنی قیمت لے لیں، جتنے کا آپ نے خریدا ہے اس کا ڈبل ہم سے لے لیں اور وہ سارا مال ہم کو دے دیں، وہ ہم خرید لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے تو اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے، تھوڑے ریٹ بڑھاؤ۔ تو کہنے لگے اچھا اگر دگنا نہیں تو ایسا کریں 3 گنا لے لیں، جتنے کا آپ نے خریدا ہے اس سے 3 گنا زیادہ رقم ہم سے لے لیں اور وہ سارا مال ہم کو دے دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے کہ نہیں اور رقم بڑھاؤ، مجھے اس سے بھی زیادہ کی آفر ہے۔ تو وہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے اور کہتے ہیں کہ اے عثمان، ہم مدینے میں رہنے والے ایک ایک شخص کو جانتے ہیں کہ کس کے اندر کتنی استطاعت ہے، تو جو ہم نے تم کو آفر کی ہے تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ تم کو کوئی رقم دے سکتا ہے، تو ہم نے تو تمہیں بہت اچھی آفر کی ہے کہ تمہاری لگائی ہوئی رقم سے 3 گنا زیادہ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اے عثمان، آخر ایسا بھی کون ہے کہ جو اس سے زیادہ تم کو جو ہے وہ دے کر کے تمہارا مال خریدنے کے لیے تیار ہے؟ تو سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے نا، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جتنا مال کھانے پینے کا آیا ہے یہ میں جتنے بھی مدینے کے اندر مسکین اور غریب ہیں ان سب پر صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے وہ سارا مال جو ہے وہ مدینے میں غریبوں اور مسکینوں میں جو ہے وہ تقسیم فرما دیا۔ غور تو فرمائیے کیسا دل دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ ایسے سخی تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ کسی نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ پوچھا کہ اے عثمان، مدینے میں اور بھی تاجر ہیں، سب تاجروں کا کبھی نہ کبھی کوئی نقصان ہوتا ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اے عثمان کبھی تمہارے مال میں نقصان ہوا ہو۔ کہتے ہیں مدینے میں بہت تاجر ہیں، ہم نے سب کا دیکھا ہے، کسی کا مال لٹ جاتا ہے، کسی کا خراب ہو جاتا ہے، کسی کا چوری ہو جاتا ہے، یا اور کسی وجہ سے اس کے مال تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے۔ اے عثمان، آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ تم کو کبھی تجارت میں نقصان ہوا ہو۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں دنیا والوں سے تھوڑی تجارت کرتا ہوں، میں تو اپنے رب سے تجارت کرتا ہوں، میرا رب سچا رب ہے۔ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرتا ہوں، میرا رب مجھے 10 عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں 1 خرچ کرتا ہوں، میرا رب مجھے 10 عطا فرماتا ہے، تو پھر میرے مال میں کیسے نقصان ہوگا؟ تو میرے بھائیوں ذرا غور تو فرمائیے کہ راہ خدا میں اپنے مال کو خرچ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا محبوب اور کتنا پسندیدہ ہے۔ رب کریم دنیا میں بھی اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی اس کی جو ہے وہ برکتیں نصیب فرماتا ہے، اس کی اولاد میں بھی جو ہے وہ خیر و برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے، دنیا کی طرف التفات نہیں فرماتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں شادی بھی نہیں کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا نوجوان، تو وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ اس نوجوان کی والدہ بیوہ تھی اور اپنی ماں کا وہ اکلوتا ہی بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا اور بیوہ ماں۔ تو وہ نوجوان اس نے یہ عزم کر رکھا تھا، چونکہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے تو لہٰذا میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ تو وہ جو اس کی بیوہ ماں تھی وہ اپنے بیٹے کو بڑا سمجھاتی تھی کہ بیٹا میری عمر اتنی ہو گئی ہے، اب تو قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے، کیا پتہ کب پیام اجل آ جائے میں مر جاؤں، تو یہ بتا پیچھے تیری دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ ہاں میرا تیرے سوا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، تو لہٰذا تو شادی کر لے۔ تو وہ نوجوان کہتا تھا کہ نہیں، ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ شادی نہیں کی ہے لہذا میں بھی شادی نہیں کروں گا۔ اچھا، وہ نوجوان جو تھا وہ دھوبی کا کام کیا کرتا تھا، کپڑے دھوتا تھا۔ تو اس کی عادت یہ تھی کہ جب وہ صبح اپنے گھر سے نکلتا تھا میلے کپڑوں کی پوٹلی لے کر کے، تو سب سے پہلے آتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتا تھا، اور ان کو سلام کرنے کے بعد اپنے کام پہ جاتا تھا، دریا کے کنارے جاتا اور جا کر کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتا۔ اور جب کپڑے دھو لیتا تو کپڑے دھونے کے بعد کپڑے سکھا کے ان کی پوٹلی بنا کے جب وہ واپس آتا تھا تو سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، ان کو سلام کرتا تھا اور اس کے بعد اپنے گھر جاتا تھا۔ اتنی اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی۔ اس کی بوڑھی ماں جو تھی وہ ایک مرتبہ آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ یہ شادی کر لے، میں بیوہ ہوں اور میرا اس بیٹے کے علاوہ اور دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، میں مر گئی تو پیچھے اس کو اور گھر کو سنبھالنے والا کوئی تو ہونا چاہیے، تو شادی کر لے گا تو پیچھے اس کے گھر بار اس کے بچے ان کو سنبھالنے والا تو کوئی نہ کوئی ہو جائے گا، تو آپ میرے بیٹے سے کہیے کہ وہ شادی کر لے۔ تو اگلے دن جب وہ نوجوان آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی میں شادی جو نہیں کرتا ہوں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت حکمتیں، لیکن میں اپنے امتیوں کو شادی کرنے سے منع تو نہیں کرتا ہوں، تو لہٰذا تم شادی کر لو، تمہاری ماں بہت پریشان ہے، تمہاری شادی ہو جائے گی تو گھر میں پیچھے کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی ہوگا۔ تو وہ نوجوان جو ہے وہ سوچنے لگا، کہنے لگا ٹھیک ہے حضور، اگر آپ یہی کہتے ہیں تو پھر میں شادی کر لوں گا۔ اچھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نوجوان سے یہ باتیں کر رہے تھے تو اتنے میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام وہ تشریف لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے لیے۔ جب وہ نوجوان چلا گیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک موت کا فرشتہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت یہ جو نوجوان ابھی آپ کی بارگاہ سے گیا ہے نا، آج اس کا آخری دن ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں جاؤں گا اور اس کی روح قبض کر لوں گا، آج یہ مر جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے بڑا دکھ ہوا کہ ایسی کڑیل نوجوان، اس کی جوانی ہے اور ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا تو اور کوئی دنیا میں سہارا بھی نہیں ہے، تو یہ مر جائے گا تو اس کی ماں کتنی دکھی ہوگی، ماں کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن یہی سوچتے رہے اور آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نوجوان جب اپنے گھر سے چلا تھا تو اس کی ماں نے 2 روٹیاں اس کو دی تھیں کہ بیٹا یہ 2 روٹیاں تو اپنے سامان میں رکھ لے، جب تو جائے گا کپڑے دھونے کے لیے دریا کے کنارے، دوپہر میں تجھ کو بھوک لگے گی تو یہ 2 روٹیاں تو کھا لینا۔
تو وہ نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دربار سے جب نکلا اور راستے میں جب وہ گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا مسکین شخص جو ہے وہ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا، ہاں بھائی چاچا میاں کیا حال ہے تمہارا؟ تو وہ جو بوڑھا معذور شخص تھا کہنے لگا، بیٹا کیا پوچھتے ہو، 3 وقتوں کا فاقہ ہے، بھوک بہت لگی ہوئی ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا اچھا، تو جو اس کی ماں نے اس کو 2 روٹیاں دی تھیں، اس نے وہ 2 روٹیاں اپنے سامان سے نکالی اور اس غریب معذور مسکین بوڑھے شخص کو کھلا دی۔ اس کو کھلانے کے بعد اب یہ نوجوان جاتا ہے دریا کے کنارے، اپنے کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھو کے سکھاتا ہے، سکھانے کے بعد جب وہ سوکھ جاتے ہیں ان کی پوٹلی بناتا ہے، واپس آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اسرائیل نے تو یہ کہا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے، آج یہ مر جائے گا، لیکن یہ تو بالکل صحیح سلامت آ گیا۔ تو آپ کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، لیکن آپ نے اس پر کوئی رسپونڈ نہیں کیا۔ پھر اس نوجوان کی شادی ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرماتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں بڑی خوشیاں آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ عزم کر لیتے ہیں کہ اب ملک الموت آیا نا تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ اس نے تو کہا تھا کہ وہ نوجوان جو ہے اس کا آخری دن تھا اور وہ تو آج تک زندہ ہے اور دنیا میں بڑا خوش و خرم ہے، اس کی تو شادی بھی ہو گئی، اس کے تو بچے بھی ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اسرائیل، ساری باتیں بعد میں کرنا، یہ بتاؤ کہ جس شخص کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے تو وہ تو زندہ ہے اور بڑا خوش و خرم دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے؟ اب جناب اسرائیل علیہ السلام ملک الموت نے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ہے نا، وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نے جو آپ کو کہا تھا بالکل سچ کہا تھا، واقعی اس نوجوان کا نام مجھے دیا گیا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے اور آج مجھے اس کی روح قبض کرنی ہے، لیکن اے اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ نوجوان آپ کی بارگاہ سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو ایک معذور اور مسکین شخص نظر آتا ہے تو وہ اس مسکین شخص کو اپنے سامان سے نکال کر 2 روٹیاں کھلا دیتا ہے، اس بھوکے کے پیٹ میں کچھ ڈال دیتا ہے۔ میرے رب کی طرف سے پیغام آتا ہے کہ اے اسرائیل رک جاؤ، اس کی روح قبض نہیں کرنا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لاتا ہے ہم اس کو 10 گنا کر کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اے اسرائیل، ایک روٹی کا 10 سال، دوسری روٹی کے 10 سال، 2 روٹیوں کے 20 سال، یہ 2 روٹیاں جو اس نے فقیر کو کھلائی ہیں ہم نے اس کی برکت سے اس کی زندگی 20 سال بڑھا دی ہے۔ ہم نے 20 سال اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ ہماری بارگاہ میں کوئی خرچ کرے تو ہم اس کو محروم نہیں رہنے دیتے ہیں، ہم دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں، ہم آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو فرمائیے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا محبوب اور کتنا پسند ہے۔ تو حتی المقدور کوشش کر کے کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کب کا ہمارا اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔